کا مسلمان ہے تو وہ عورت کی والدہ کے تابع ہوگا، اور اگر بالعکس ہے تو اس کے تابع ہوگا۔ والمجوسی شر من الکتابی، اور مجوسی کتابی سے برا ہے۔ سمجھے؟ یعنی اگر ایک والدین میں سے کتابی ہے یہود یا نصرانی اور دوسرا کیا ہے مجوسی ہے، تو مجوسی سے وہ بہتر ہے، اس کے تابع بچے کو سمجھا جائے گا۔ ولو اسلم احد الزوجین عرض الاسلام، میاں بیوی میں سے ایک اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام کو قبول پیش کیا جائے گا علی الاخر دوسرے پر۔ فإن اسلم والا فرق بینہما، اگر مسلمان ہو جائے دوسرا بھی زوجین میں سے تو ان کو برقرار رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ورنہ پھر دونوں میں تفریق کی جائے گی۔ گویا اس کا اسلام سے انکار کرنا تفریق کا سبب بنے گا، سمجھے؟ احد الزوجین کا منکر ہونا، نہ یہ کہ اسلام لانا۔ اگر پیش نہیں کریں گے تو پھر بظاہر یہی مطلب ہوگا کہ اسلام لانا نے ان کو جدا کیا، جبکہ اسلام تو جوڑ پیدا کرتا ہے۔ وَإِبَاؤُهُ طَلَاقٌ لَا إِبَاؤُهَا، شوہر اگر کافر ہے اور وہ اسلام لانے سے انکار کرتا ہے تو یہ طلاق سمجھی جائے گی، لیکن اگر عورت انکار کرتی ہے، کافرہ ہے، اسلام اس پر پیش کیا گیا اور وہ انکار کرتی ہے تو یہ طلاق نہیں ہوگا، اس لیے کہ طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے، عورت کی طرف سے نہیں۔ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثَمَّ، دارالحرب میں اگر ایک مسلمان ہوا میاں بیوی میں سے، لم تبنی، لم تبن، عورت بائنہ نہیں ہوگی چاہے اس کے ساتھ ہم بستری ہوئی تھی یا نہیں، حتیٰ تحیض ثلاثاً، جب تک کہ وہ 3 حیض گزار نہ لے، اس لیے کہ یہ استبراء رحم ہے جو کہ ضروری ہے تاکہ پہلے شوہر کا پانی اس کے رحم میں نہ ہو۔ ولو اسلم زوج الکتابیت بقی نکاح، کتابی عورت کا شوہر اگر مسلمان ہو جائے تو اس کا نکاح باقی رہے گا، کیونکہ کتابی کے ساتھ ویسے بھی مسلمان کو نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جب کہ واقعی اہل کتاب ہوں، آج کل کے اہل کتاب تو اپنی کتاب پر بھی نہیں چل رہے، نہ ان کے پاس کتاب موجود ہے اصل حالت میں۔ وتباین الدارین سبب الفرقہ، دارین کا الگ الگ ہونا جدائی کا سبب ہے، یعنی اگر زوجین میں سے ایک دارالاسلام آ جائے مسلمان بن کر یا ذمی بن کر، دارالاسلام میں آ کر امن کا معاہدہ کرے، امن حاصل کر لیں، تو میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی، لفظ سے بھی ہو۔ لیکن اگر میاں بیوی میں سے ایک قید ہو جائے تو یہ جدائی کا سبب نہیں ہوگا، برقرار رہیں گے میاں بیوی کی حیثیت سے۔ وَتُنْكَحُ الْمُهَاجِرَةُ الْحَائِلُ بِلَا عِدَّةٍ، حائل اس عورت کو کہتے ہیں جس کا حمل نہ ہو، اور حامل حمل والی کو کہتے ہیں۔ غیر حاملہ ہجرت کرنے والی عورت سے بغیر عدت کے بھی نکاح جائز ہو جائے گا۔ دارالحرب سے دارالاسلام آ گئی، مسلمان ہو گئی، اور اس سے کوئی مسلمان نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کو حمل اور امید نہیں ہے، تو پھر اس سے فی الفور عدت کا انتظار کیے بغیر نکاح کرنا جائز ہوگا۔ وَارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا فَسْخٌ فِي الْحَالِ، اور ان میں سے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا مرتد ہونا فی الحال نکاح کے فسخ ہونے کا ذریعہ ہے، اور چاہے دخول ہوا ہو یا نہیں، کیونکہ ارتداد یہ سخت ہے، سمجھے، کفر سے، لہٰذا اس میں دوسرے پر اسلام پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ پیچھے گزر گیا کہ ایک مسلمان ہو جائے تو دوسرے پر اسلام پیش کریں گے۔ مرتد ہونا اس کی سزا قتل ہے اور یہ سخت جرم ہے، لہٰذا اسلام کی بدنامی کا یہ باعث بنتا ہے کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں مرتد ہوا ہوں، گویا معاذ اللہ۔ تو اس میں
احکام بھی سخت ہیں. فللموطوءۃ المہر کی نہیں استاسو عالمان جی مثلا فللموطوءۃ المہر کلها ولغیرها نصف. موطوءہ کے لیے مہر سارے کا سارا ہوگا اور غیر موطوءہ کے لیے اس کا آدھا ہوگا. یعنی موطوءہ مدخول بہا کو کہتے ہیں جس سے وطی کی گئی. اب چاہے مرتد بیوی ہو گئی یا مرتد شوہر ہو گیا، سمجھے، تو دخول کے بعد مہر مؤکد ہو گیا، پختہ ہو گیا، ذمے میں واجب ہو گیا. لہذا دونوں صورتوں میں مہر اس کو ملے گا. اور اگر موطوعہ نہیں ہے ولغیرہا، ہا کا مرجع موطوعہ ہے، یعنی غیر موطوعہ کے لیے آدھا مہر ہوگا. جیسے کہ عام حالات میں اگر طلاق قبل الدخول ہو تو اگر مسمى ہے تو آدھا مہر ملتا ہے، مسمى نہیں ہے تو فمتعوہن، متع دیتے ہیں، یعنی کوئی جوڑا کچھ ہدیہ. ان ارتدہ، اگر زوج مرتد ہو، کیونکہ یہاں فرقت اور جدائی دخول سے پہلے اس کی طرف سے آئی ہے، وہ باعث بنا ہے تو آدھا مہر وہ دے گا. وَإِنِ ارْتَدَّتْ لَا، لیکن اگر عورت مرتدہ ہوئی تو جدائی اور فرقت کا باعث عورت بنی ہے، اس کا ارتداد جدائی کا باعث بن رہے نکاح کے ٹوٹنے کا، لہٰذا اس کو پھر مہر نہیں ملے گا. وَالْإِبَاءُ نَظِيرُ، اور انکار بھی اسی کے مثل ہے، یعنی ارتداد کے مثل ہے جبکہ دخول کے بعد ہو. مطلب یہ کہ اسلام لانے سے انکار کرنا یہ بھی ارتداد کی طرح ہے. وَلَوْ ارْتَدَّ وَأَسْلَمَ مَعًا، اور اگر میاں بیوی دونوں مرتد ہو گئے اور پھر اکٹھے مسلمان ہو گئے، لم تبن، تو وہ بائنہ نہیں ہوگی، عورت جدا نہیں ہوگی، اور استحساناً قیاس خفی کی روح سے ان کو اپنے سابقہ نکاح پر برقرار رکھا جائے گا. یہ تب ہے کہ جب حقیقتاً دونوں کا وقت ارتداد کا معلوم ہو، اکٹھے مرتد ہوئے. لیکن اگر ارتداد کا وقت معلوم نہیں ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ ایک پہلے مرتد ہوا ہے اور دوسرا بعد میں، تو یا اسلام لانے میں گویا کہ تقدیم و تاخیر ہے، تو پھر احتیاطاً ان کا نکاح دوبارہ پڑھایا جائے گا کیونکہ معاً دونوں کے ساتھ لگ رہے ہیں. وبانت لو اسلمہ متعاقباً، یہ دیکھیں یہ آگیا، اور عورت بائنہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا اگر دونوں یا کے بعد دیگرے تعاقب باری باری مسلمان ہو گئے. کیونکہ درمیان میں یہ جو فرق آ گیا اس کی وجہ سے دونوں کی کیفیت الگ الگ ہو گئی. ایک اسلام کی حالت میں رہا اور دوسرا کفر کی حالت میں تھا، اور یہ دونوں متضاد ہیں. یہ دونوں میں نہ میراث جاری ہوتی ہے اور نہ نکاح باقی رہتا ہے.